بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب علامت الایمان حب الانصار۔ باب ہے انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی عبد اللہ بن جبر قال سمعت انسا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی ہے انصار سے محبت کرنا۔ وآیت النفاق بغض الانصار، اور منافقت کی نشانی ہے انصار صحابہ کرام سے بغض رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے ان کی مختلف اقسام ہیں۔ کچھ صحابہ کرام جو ہیں وہ انصار ہیں، اور یہ انصار وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے مدد کی تھی ان صحابہ کرام کی جو مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ تو ان صحابہ کرام نے ان کے لیے اپنے مال کی قربانی دی، اپنے گھروں کی قربانی دی، اپنے وقت کی قربانی دی، یہاں تک کہ جو ان کی ضروریات تھی یہ انصار صحابہ کرام نے وہ تمام کی تمام ضروریات پوری کی۔ مہاجر وہ تھے جو دین اسلام کی خاطر ہجرت کر کے، اسلام کی خاطر ہجرت کر کے جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا۔ تو یہ جو انصار لوگ تھے مدینہ طیبہ میں اوس اور خزرج کے نام سے یہ دونوں جانے جاتے تھے۔ ویسے یہ دونوں قبیلے بنو قیلہ تھے، اور قیلہ کے نام سے، بنو قیلہ کے نام سے یہ مشہور تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام انصار رکھ دیا، چونکہ انصار کا مطلب یہ ناصر کی جمع انصار ہوتی ہے، اور ناصر کہتے ہیں مدد کرنے والے کو۔ چونکہ انہوں نے مدد کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ہی انصار رکھ دیا۔ اب چونکہ انصار کے فضائل بہت بڑے تھے کہ بڑے سارے صحابہ کرام کو انصار صحابہ کرام نے جگہ دی، ان کے ضروریات کا خیال رکھا، تو کہیں کوئی ایسی بات نہ پیدا ہو جائے کہ کوئی بندہ انصار سے بغض رکھنا شروع کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور پر انصار صحابہ کرام کی فضیلت ذکر کی اور کہا کہ انصار سے محبت کرنا ایمان ہے، اور انصار سے بغض رکھنا یہ نفاق ہے، منافقت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ صرف فضیلت انصار صحابہ کرام کو ہی ملی ہے، مہاجرین کی بھی فضیلت ہے، یعنی جنہوں نے ہجرتیں کی ہیں ان کی فضیلت اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، اگر مہاجر کی فضیلت نہ ہوتی تو میں اپنے آپ کو انصار میں شامل کر لیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہاجر کی فضیلت جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے گھر بار کو چھوڑا۔ انصار نے صرف مدد کی، مہاجر نے ہر چیز قربان کر دی دین اسلام کی خاطر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی بھی تعریف کی ہے۔ تو انصار کی بھی فضیلت ہے، مہاجرین کی بھی فضیلت ہے۔ انصار جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نہیں تھے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے کہ ان کے بھی ایک انصار تھے۔ جب انہوں نے ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا تھا، من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف میری کون مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا، جو ان کے قریبی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کی خاطر آپ کی مدد کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو بندہ بھی دین کی خدمت کرتا ہے، دین کی مدد کرتا ہے، تائید کرتا ہے، نصرت کرتا ہے، وہ انصار ہے۔ البتہ یہ خاص جو فضیلت ہے یہ اسے نہیں ملے گی، البتہ اسے آپ انصار کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی دین اسلام کی خدمت کر رہا ہے اور مدد کر رہا ہے۔ حدیث کے اگلے الفاظ ہیں وَآیَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنصَارِ، منافقت کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ بندہ انصار سے بغض رکھ لے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگوں سے صحابہ کرام سے محبت اور نفرت اور نفاق اور بغض میں غلطی ہو گئی اور وہ بات سمجھ نہیں سکے۔ جو محبت ہوتی ہے نا، بلکہ جو نفرت ہوتی ہے، جو لڑائی ہوتی ہے، جو جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہماری لڑائی وہ ہوتی ہے جو کسی صحابی کی ہم فضیلت کا انکار کرتے ہیں، اس سے دشمنی اپنے لیے ایمان سمجھتے ہیں، تو پکی بات یہ ہے کہ ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور اس پہ بے شمار صحابہ کرام بلکہ تابعین سے، اتباع التابعین سے اس میں بے شمار دلائل موجود ہیں کہ ایک بندہ کسی صحابی سے نفرت کرتا ہے اور اعتقادی طور پہ نفرت کرتا ہے، اور اس نفرت کو اپنے لیے جائز سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے، نفرت کرنا ہی اچھا سمجھتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ تو یہاں بے شمار دلائل ہیں کہ لوگوں نے ایسے آدمی کو کافر قرار دے دیا اور اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا۔ ایک ہماری کسی سے ناراضی ہوتی ہے، کسی صحابی سے آپس میں لڑائی ہو گئی، صحابی کی آپس میں لڑائی ہو گئی، جیسا کہ ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہیں، یعنی سید عائشہ رضی اللہ عنہا اور علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کی آپس میں لڑائی۔ اب یہ جو لڑائیاں تھیں نا، یہ کسی کی صحابیت کا انکار نہیں تھا، اور یہ اعتقادی لڑائیاں نہیں تھیں، بلکہ یہ اجتہادی لڑائیاں تھیں، اور یہ لڑائیاں تو ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو تھی نا، ان کی ایک دفعہ لڑائی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہو گئی، اور ہم نے اس بات کو کئی دفعہ پڑھا اور سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو علی نہیں تھے، پوچھا علی کدھر ہیں؟ کہا میرے ساتھ ناراض ہو گئے تھے، اور ناراض ہونے کے بعد وہ گھر سے باہر چلے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے مسجد میں، اور مسجد میں علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، تو کہا قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کے کپڑے مٹی سے جھاڑ رہے تھے۔ اب یہ دونوں کی آپس میں لڑائی تھی۔ اب کوئی بندہ یہ سمجھے کہ یا اس میں علی غلط ہے یا فاطمہ رضی اللہ عنہ غلط ہے، تو غلط دونوں نہیں تھے، وہ دونوں کی آپسی ایک اجتہادی لڑائی تھی، اور بلکہ امور خانہ میں، خانگی زندگی میں ایک چھوٹی سی لڑائی تھی۔ یہ جو لڑائی ہے نا، یہ نفاق نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ازواج مطہرات سے بھی ہو جایا کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی کیا۔ کبھی بہت دیر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں نہیں گئے، ازواج مطہرات سے لڑائی رہی اور آپس میں قطع کلامی ہو گئی، اور تقریباً 1 مہینہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں نہیں گئے۔ اب کوئی بندہ یہاں پہ کہے کہ یا تو ازواج مطہرات غلط ہے یا نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہے، تو دونوں غلط نہیں تھے۔ یہ جو آپسی لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ لڑائی یہ نہیں بتاتی کہ یہ بندہ کسی صحابی سے کوئی ایسی چھوٹی موٹی جو لڑائی ہے جس کا دین کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لڑائی ہمارے اندر نفاق پیدا نہیں کرتی، اور یہ ان لڑائیوں کا تعلق ان کی زندگی کے ساتھ تھا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی جو لڑائیاں ہیں وہ صرف صحابہ کرام کے اندر نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا جہاں پہ تذکرہ کیا ہے، جب ہارون پیچھے رہے تھے اور موسیٰ آگے گئے تھے اللہ رب العالمین سے کلام کرنے کے لیے اور کتاب کو لینے کے لیے، جب واپس آئے تھے تو دیکھا لوگوں نے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی، اور موسیٰ علیہ السلام کو جب غصہ آیا تھا اور اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑا تھا، اور وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ،
اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑا اور یا داڑھی کے بالوں کو پکڑا اور ان کو کھینچنا شروع کر دیا، اب یہ بھی تو آپس میں لڑائی تھی، اور اس لڑائی کی وجہ سے کوئی بندہ یہ سمجھے کہ ہارون علیہ السلام غلط تھے یا موسیٰ غلط تھے، تو دونوں غلط نہیں تھے۔ ہم اس لڑائی کو کفر ایمان کی لڑائی نہیں سمجھتے۔ تو یہ ساری تمہید بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بندہ علی رضی اللہ عنہ کی جو لڑائی معاویہ رضی اللہ عنہ تھی کے ساتھ تھی، اس کو کفر اسلام کی لڑائی نہ سمجھ لے۔ کوئی سید عائشہ رضی اللہ عنہا اور علی رضی اللہ عنہ کی جو آپس میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں تھیں، ان کو کفر اسلام نہ سمجھ لے، اور کوئی ان میں سے کسی ایک کو کافر یا منافق نہ کہہ دے، کیونکہ حدیث تو ظاہراً یہ کہتی ہے۔ ہاں، یہ کون لوگ مراد ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے زمانے میں یا ان کے زمانے میں جو مسلمان صحابہ نہیں تھے، ان سے ہٹ کے کوئی لوگ ان سے بغض رکھنا شروع کر دیں اور اعتقادی نفرت کرنا شروع کر دیں، دشمنیاں پالنا شروع کر دیں اور ان کے فضائل اور مناقب کا انکار کرنا شروع کر دیں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کافر ہوتے ہیں۔ البتہ یہ جو چھوٹی چھوٹی صحابہ کرام کی آپس میں چھوٹی چھوٹی جو لڑائیاں تھیں، یہ کسی طور پر بھی کفر اسلام کی لڑائیاں نہیں تھیں، بلکہ وہ ان کے ظاہری اور چھوٹے چھوٹے آپس میں اختلافات تھے۔ اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر کے ان تمام کے تمام صحابہ کرام کی ان غلطیوں سے درگزر کر دیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان کے باب میں، چونکہ یہ کتاب الایمان ہے، ایمان میں سے ہے کہ کوئی بندہ صحابہ کرام سے محبت کرے، اور نفاق میں سے ہے کہ کوئی بندہ صحابہ کرام سے نفرت کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔